الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، اور گرہوں پر پڑ کے پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کر رہے ہوں۔ آمنت باللہ صدق اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنا مائک آن کریں، اور جی رانی اقرا آپ یہ تلاوت نعت رسول مقبول بھی پڑھیں گے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی مجھ پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی مجھ پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ساتھیوں آؤ سب مدینے چلے، کھوٹے سیکھے جہاں پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ جی، بہت ہی پیاری آواز میں جناب سے اقرا رانی نے تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار بیان کیے. اللہ تعالیٰ مزید ان کی زبان میں جو ہے نا چاشنی پیدا کرے. تو بلا تاخیر جی میں دعوت دوں گا اپنے منٹور اپنے ریئل لیڈر سر یعقوب حسین ترابی صاحب کو کہ جنہوں نے ہمیں اس سسٹم کو سمجھایا سکھایا اور انہی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہو سکے کہ علاقے میں اپنا نام ہے اور اچھی پہچان ہے اور آج ٹی اینز کے پلیٹ فارم پہ ہم کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. تو وہ صرف اور صرف سر یعقوب حسین ترابی صاحب کی گائیڈ لائن اور ان کی سائے کا نتیجہ ہے. تو میں بلا تاخیر مائک ہینڈ اوور کروں گا سر یعقوب حسین ترابی صاحب کے، وہ ہیلتھ کانسیپٹ کو بیان کریں. اور سر آج ہمارے درمیان افتخار احمد بھائی صاحب ہیں ہمارے درمیان. یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، فیلڈ اسسٹنٹ ہیں، حاضر ڈیوٹی ہیں. تو ان سے میری ملاقات کنگرا میں ہوئی تھی. تو دوبارہ جو ہے نا دعوت دی ان کو کہ آئیں اور ہماری کلاس سیشن کا جو ہے نا حصہ بنے. تو سر افتخار صاحب بھی ہمارے درمیان آج موجود ہیں. تو جی بلا تاخیر میں مائک ہینڈ اوور کروں گا سر یعقوب حسین ترابی صاحب کی. جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. السلام. جی سب سے پہلے تو میں افتخار بھائی کو جی آج کے اس خوبصورت آئی تھنک کہ ترابی صاحب کا مائک کی پرابلم چل رہی ہے شاید. جی آ گئے ہیں واپس. جی سر. ہاں جی کوئی سگنل پرابلم شاید ڈراپ کر گئے تھے. تو افتخار بھائی جوائن ہیں ہمارے ساتھ یا پہلے دن آئے ہیں؟ یہ نہیں آپ نے بتایا. آج پہلے دن آئے ہمارے ساتھ جناب، جوائن نہیں ابھی. ہاں تو ٹائمز کو ہم ان کو جانتے جی ہیں، دل کی ٹائمز کے بھاگ رہے ہیں. سسٹم کو پہلے جانتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن ہمارے جی جب درمیان سمجھ آج آ گیا ہمارے ہاں تو پہلے. ہمارے ہاں پہلی دفعہ، ہماری ہاں تو آرگنائزیشن میں فرسٹ ٹائم ہے. ہاں تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. بہرحال چلو میں کر دیتا ہوں. تمام پارٹیسپینٹ جانتے ہیں جی کہ ہم اپنے نئے آنے والے مہربان کو کیسے خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں توقع رکھوں گا، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے مائک آن کریں گے اور افتخار بھائی کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید دیکھیں گے. تو اپنے اپنے مائک آن کریں گے پلیز سب لوگ. اور ہاں اور اب میں افتخار بھائی صاحب سے وہ اپنا مائک آن کریں اور اپنا تعارف بتا دیں کہ وہ کہاں سے ہیں. جی افتخار بھائی اپنا مائک آن کریں اور اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دیں، سر کو بتا دیں. افتخار بھائی آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم.
تمام پارٹیسپیٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں سب کا کہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا. واپس آتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف. آج جیسا کہ بدھ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ بدھ کو ہیلتھ کانسیپٹ ہم پڑھتے ہیں. ٹی سی ایم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن میں ہیلتھ کا تصور جو ہے وہ ہم آج کے دن پڑھتے ہیں. تو پچھلی بدھ کو جی تقریباً اگر یاد ہو، پتہ نہیں اب کہاں سے شروع کرنا ہے جی، لیکن جو مجھے یاد ہے اس وقت ہم سیل ریجوینشن پہ تھے شاید. اب نہیں مجھے پتا کہ دوبارہ شروع کرنا ہے جی یا وہیں سے شروع کرنا ہے، یہ مجھے میری رہنمائی فرما دیں اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو، تاکہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں آپ سننا پسند کریں. جی جی سر وہیں سے کروا دیں. اور سر جی ایک اور نیو پارٹیسپینٹ ہے، میں نے ایک دو کو لنک بھیجا ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کہیں میرے ریفرنس میں سے تو نہیں، یہ شاید ادریس کے نام سے. ہاں اچھا کیونکہ جی، یہاں یہ ادریس مجھے کسی نے نہیں سر، مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ریفرنس میں سے ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کس نام سے آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ میرا ہی ہے، میں نے نا لیپ ٹاپ میں آن کیا ہے اپنا زوم. یہ میرے اچھا ہسبینڈ کا یہ نام نادیہ ہے. باجی، ہاں جی یہ جی باجی نادیہ ہے فیصلہ آباد سے نا یہ. ہاں جی جی ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے تھینک یو. سر اچھا جی اگر مجھ پہ ہی نثار ہے تو جی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیٹوسان کو مکمل کر لیا تھا جی. ہیلتھ کانسیپٹ میں ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੀਟੋਸਾਨ ਤੇ ਸੈਲ ਰਿਜਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੈਲਥ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਈਆਂ ਸਨ. 4 ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾरफ करवा रहा है. चीटोसान सेल रिजवेंशन और रिप्लेनिशिंग की जो प्रोडक्ट हैं जी उनमें कार्डिसेप का इंतखाब किया हुआ है उन्होंने. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح صرف ہلکا سا تعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے. تفصیل سے جمعرات اور جمعے کو ہی پڑھایا جائے گا پروڈکٹ کے دن، وہ سپاؤلی نہیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہیلتھ کانسیپٹ کا جو بقیہ پارٹ رہ گیا تھا یہ اس پہ بات ہو رہی ہے آج. ہاں تو چیٹوسان لاسٹ ٹائم جو اس کا تعارف ہم نے پڑھا تھا. آج سیل ریجوینشن کیپسولز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو اس کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ یہ سن لیں کہ دنیا طب میں بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے. ایلوپیتھک میں ان کے پاس بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کلینزنگ کی جو سیل ریجوینشن جو کیپسول ہیں یہ بلڈ پریشر کا شرطیہ علاج ہیں، 100% علاج ہیں. پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ اس سے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سیل ریجوینیشن کیپسول جو ہے یہ کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے، لیکن جتنے وثوق اور یقین سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو اپنے گھر سے یا خود استعمال کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ یہ کتنی اہم پروڈکٹ ہے ہماری. فی زمانہ بلڈ پریشر سے لوگ جتنے پریشان ہیں اتنے ہی یقین اور اعتماد کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کروائیں تو یقین کریں کہ آپ کو 110% جو ہے نا اس کے رزلٹ ملیں گے آپ. تو یہ اس کا ابتدائی تعارف ہے. یہ ویسے ہی ہمارے کلینزنگ کی جو ہے نا یہ پروڈکٹ ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جی، یہ ابتدائی تعارف ہے. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے جب پروڈکٹ میں جائیں گے. یہاں پہ صرف اس کا ہلکا پھلکا جو ہے نا تعارف کرایا جا رہا ہے. وہ جو ہیلتھ کانسیپٹ ہے ہم نے پڑھا کہ انسانی صحت کو زیادہ دیر صحت مند رہنے کے لیے انسان کو کلینزنگ کرنی چاہیے، ریپلینشنگ کرنی جب یہ میڈیسن سمجھ کے استعمال کروائی جاتی ہے یا وہ سمجھ کے کرتے ہیں تب وہ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا، آپ کی دوائیاں جو ہے نا بہت مہنگی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی دنیا کی کمپنی کی جب آپ فوڈ سپلیمنٹ بازار سے لیں گے تو وہ فوڈ سپلیمنٹ جب لیں گے کسی بھی کمپنی کا تو وہ اس سے مہنگا ہی ہوگا. ہمارے فوڈ سپلیمنٹ دنیا کے بہت سی اہم جو برانڈ ہیں ان سے سستا ہے. چونکہ ان کی شکل میڈیسن سے ملتی ہے تو عام آدمی اس کو میڈیسن سمجھ کے پھر کہتا ہے یہ آپ کی میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں فوڈ سپلیمنٹ کا رجحان ہی نہیں ہے، فوڈ سپلیمنٹ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی شکل دیکھ کے وہ میڈیسن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی میڈیسن بہت مہنگی ہے. جبکہ اگر فوڈ سپلیمنٹ کسی بھی کمپنی کا آپ بازار سے جا کے کسی بھی سٹور سے یا جنرل سٹور سے فوڈ سپلیمنٹ جب لیں گے تو اس کا فوڈ سپلیمنٹ کے ساتھ جب توازن کریں گے، مقابلہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو بہت سستی ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارا. تو جی سیل ریجوینشن جو ہے یہ بلڈ پریشر کے لیے باقی جو کام ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذاتی ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی سر فیصل نہیں ہے کلاس میں، ٹھیک ہے جی، جو ہی وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کی شیئرنگ ہم ضرور لیں گے کہ ان کی امی کو یہ پرابلم تھا سر بلڈ پریشر کا تو وہ سیل سے ٹھیک ہوئے. ان کے علاوہ ہمارے حافظ ندیم صاحب ہیں جی، ٹھیک ہے جی، وہ بلڈ پریشر کی گولی پہ تھے عرصہ 10 سال سے. ان کی عرصہ 10 سال کی جو گولی تھی جو ڈیلی بیس پہ وہ لیتے تھے وہ ان کی سیل ریجوینشن کھانے سے جو نہ ختم ہو گئی. تو ایسے بیسیوں ایسے کیسز ہیں جو اس سیل ریجوینشن کی وجہ سے. میں بذات خود جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے فیورٹ یہ چنے والے چاول جو ہے جی، جب پلاؤ وغیرہ جو نمکین تھا یہ میرا فیورٹ ہوتا تھا کسی وقت میں. پھر یہ مجھے اتنا یعنی کہ بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں ایک چمچ سنگل ایک چمچ نے سیل ریجوینشن کا ابتدا اسی بات سے کی ہے کہ جی یہ بلڈ پریشر کے لیے آپ اعتماد کے ساتھ اس کو استعمال کریں. اب جی سیل ریجوینیشن جو کیپسول ہے ہمارے، یہ ہماری کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ شامل کی گئی ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرا کے وہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ کس طرح جسم سے کلینزنگ کا عمل کرتی ہے. صرف کہہ دینے سے کلینزر ہے کیا نہیں. اب اس میں کیا شامل کیا گیا ہے جی، 5 لیف گائنوسٹیما خرب. یہ آپ کی سکرین پر بھی یقیناً شفیق بھائی شیئر کر دیتے ہیں، نہیں کیا چلو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جن کے پاس بکس ہیں وہ اپنی بکس کا پیج نمبر 12 ہے جی، 12 پیج پہ میں مجھے پڑھ رہا ہوں جی. 5 لیف گائنوسٹیما خرب.
5 لیف پتے، گائنوسٹیما ہرب جڑی بوٹی، 5 پتوں والی جڑی بوٹی. گائنوسٹیما پینٹافائلم اس کا ویسے پورا نام ہے گائنوسٹیما پینٹافائلم. پینٹا انگریزی میں 5 کو کہتے ہیں، تو یہاں اس نے ترجمہ کر کے ہمیں بتا دیا جی 5 لیف 5 پتوں والی گائنوسٹیما. گائنوسٹیما اس جڑی بوٹی کا نام ہے، ہرب ہے. یہ سیل ریجوینشن میں جو یہ جڑی بوٹی شامل کی گئی. اب میں جتنی تعریفیں، جتنی اس کے فوائد یا خواص بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس 5 لیف گائنوسٹیما ہرب کے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، نہ کہ ٹائنز کے. یہ سمجھیں اس بات کو، اس جڑی بوٹی کو، یہ خالص جڑی بوٹی ہے. اس جڑی بوٹی کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے اس جڑی بوٹی میں یہ خواص رکھے ہیں جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. صرف ٹائمز نے، ٹیانشی انٹرنیشنل نے یہ کیا کہ ہمارے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کر کے اس کو بایو سیپریشن کے ذریعے اس میں سے اس کا اصل جو چیز جو 5 لیف گائنوسٹیما ہرب ہے اس کو ان کیپسولز میں شامل کیا سیل ریجوینشن میں. یہ صرف ہمارا کام ہے، باقی سارا کام اللہ پاک کا کام ہے. اس نے یہ 5 لیف 5 پتوں والی گائنوسٹیما ہرب جو ہے یہ بنائی ہے. یہ کیا ہے؟ الیگزر ہرب. الیگزر ہرب، الیگزر ہرب ہوتی ہے جی امرت بوٹی. اس کو کہتے ہیں آب حیات کہتے ہیں اس کو جی. جیسے آب حیات ہے کہ کوئی بندہ آب حیات پی لے، یعنی کہ آب میں نے پانی حیات، ایسا پانی جس کے بعد انسان کو موت نہیں ہوتی، آب حیات. تو یہ اس بوٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی آب حیات ہے، یعنی یہ لمبی زندگی دینے والی بوٹی ہے. یہ سمجھیے گا. الیگزر ہرب جو ہے نا، اس کا جب آپ ترجمہ گوگل پہ تلاش کریں یا کسی ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ملے گا امرت بوٹی، آب حیات یا اکسیر، یعنی لمبی زندگی دینے والی. اس کے بعد جنسنگ 2، جنسنگ جو ہے نا یہ عملے تولید کے لیے، انسان مرد کے عملے تولید کے لیے جنسنگ پوری دنیا میں مشہور بوٹی ہے. اس کو میں بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ اس کو کیا کہا گیا، یہ جنسنگ نمبر 2 ہے. یعنی کہ اگر وہ والی جنسنگ، اصل جنسنگ اگر وہ نہ ملے تو اس کو بھی اگر آپ استعمال کر لیں گے تو یہ وہی کام کرے گی. جنسنگ 2 اس کو کہا گیا ہے. اس کے بعد کہتا ہے جی فنکشنل کمپوزیشن، گائپینوسائڈ یا جیپینوسائڈ بھی اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے. یہ اس میں جو چیزیں جو جڑی بوٹیاں ہیں حصے میں جو اس میں شامل کی گئی ہیں سیل ریجوینیشن میں، یہ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. یہ کیا کرتا ہے جی؟ ریموو فری ریڈیکلز ود ہائی ایفیشنسی. چونکہ یہ کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں الیگزر ہرب، جنسنگ 2 یا جپینوسائڈز، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ ریموو، خارج کرتی ہیں فری ریڈیکلز ود ہائی ایفیشنسی، تیزی سے جسم سے، یعنی یہ جسم سے تیزی سے فری ریڈیکلز کو خارج کرتی ہیں. اب فری ریڈیکلز کیا ہے جی؟ لفظی ترجمہ فری ریڈیکلز کا کیا ہے جی؟ ایٹموں کا مجموعہ یا گروہ. اور فری میں نے آزاد، ریڈیکل، فری ریڈیکل آزاد ایٹموں کا گروہ یا مجموعہ. اب یہ فری ریڈیکلز ہمارے جسم میں کیسے جاتے ہیں؟ یہ 2 دن جو گزرے ہیں ہمارے، یعنی سوار اور منگل، اس میں کلینزنگ میں جو پریونشن میں جو ہے ہم نے اس کی تفصیل سے ہم پڑھا کہ ہمارے جسم میں فری ریڈیکل کیسے جا رہے ہیں، فری ریڈیکلز ہوتے کیا ہیں، فری ریڈیکلز بنتے کیسے ہیں، یہ ہمارے جسم میں کیسے جاتے ہیں. تو یہ تفصیل سے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. اور جو رہ گئے اس تفصیل کو جاننے سے وہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پھر سوار منگل آ جانی ہے. یہ ہماری خوراک، یہ ہماری پانی، یہ ہمارے سانس، یہ ہمارے مختلف طریقوں سے ہمارے جسم میں جا رہے ہیں. اور وہ جا کے فری ریڈیکل جو ہیں پھر وہ جا کے ہمارے جسم میں ابنارمیلٹی پیدا کر دیتے ہیں.
تو یہ سیل ریجوینیشن جو اس کیپسولز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کر کے ہم ان فری ریڈیکلز کو جو ہمارے جسم میں آزاد ایٹموں کا گروہ یا مجموعہ ہمارے جسم میں ایکسٹرا چلا پہنچ گیا ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی، ان کو یہ تیزی سے جسم سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی ٹی پولی فینول، یہ ایک اور اب یہ ٹی پولی فینول جو ہے یہ کیسے صفائی کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے جی، اس کو بھی سنیں۔ ٹی کین ڈیٹاکسیفائی ویریس پوائزنس، ٹی چائے کین، یہ ٹی پولی فینول جو ہے یہ اس کی شکل آپ کو 12 پیج پہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ شفیق صاحب کوشش لگی ہے کرنے کے کسی طرح سکرین، ہاں آ گئی سکرین۔ اب یہ آپ سکرین پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوز کر کے جب آپ دیکھیں گے تو یہ جس طرح موم بتی ہوتی ہے اس طرح کی آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے۔ ہاں تو یہ ٹی اس کو کہتے ہیں ٹی پولی فینول کی جو آپ کو شکل دکھائی گئی ہے، یہ ٹی پولی فینائل جو ہے یہ کیا کرتی ہے، کین سکتی ہے ڈیٹاکسیفائر صاف کرتی ہے ویریس کئی پوائزنز زہروں کو، یہ چائے کئی زہروں کو صاف کر سکتی ہے۔ اب یہ زہر کیا ہے جی، کہاں سے آگے زہر جی، ہاں یہ وہی زہر ہے جو ہمارے جسم میں مختلف شکلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب زہر کو براہ راست اگر آپ زہر سننا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں خوراک کی شکل میں جاتی ہیں، پھر اندر جا کے وہ زہر بن جاتی ہیں، پھر براہ راست بھی ہم زہر کھا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جتنی پیپسی سائڈ ہم نے سوئل کنٹامینیشن میں پڑا، جتنی کیڑے مار ادویات یا کھادیں زمین میں ڈالی جا رہی ہیں، وہ ان کا اثرات جو ہے وہ فصل کی شکل میں، اناج کی شکل میں بھی ہمارے جسم میں انڈائریکٹلی جا رہا ہے، اور کچھ اس گھاس کی شکل میں جانور کھاتے ہیں، اور جانور کا دودھ اور جانور کا گوشت جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے زہریلے اثرات بھی ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ تو ٹی کین ڈیٹاکسیفائی ویریس پوائزنز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو چائے ہے یہ بہت سے زہریلے مادوں کو، زہریلے زہروں کو جو ہے نا وہ صاف کر سکتی ہے۔ ٹی پولی فینائل is the generic term of phenolic، جی compounds in tea۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ایک عام ٹرم ہے جو فینوفولک کا مجموعہ ہے، چائے میں استعمال ہوتی ہے۔ پولی فینول کیمیائی نام سے جانے جاتے ہیں فینولک اجزاء کا، بس یہ اس میں یہ چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں اور یہ اس کے فنکشن ہے، یہ مرکب ہے ان چیزوں کا، ٹی پولی فینول اور کیا الیگزر ہرب جنسنگ 2، یہ ساری چیزوں کا یہ ایک کمپاؤنڈ ہے۔ یہ چائے جو ہے یہ بھی مجموعہ ہے جو کرتی کیا ہے، نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ود ہائی ایفیشنسی، نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ اینٹی آکسیڈنٹ میں فرق ہے، ایکسیڈنٹ وہ حادثہ ہوتا ہے، یہ آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ سیل کے گلنے سڑنے کے عمل کو آکسیڈنٹ کہتے ہیں، سیل کے گلنے سڑنے کے عمل کو آکسیڈنٹ کہتے ہیں، اور یہ نیچرل آکسیڈنٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ کون؟ ٹی پولی فینول جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب جی سیل کے گلنے سڑنے کے خلاف یہ جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، آکسیڈنٹ ہو گیا سیل کے گلنے سڑنے کے عمل کو، اور اینٹی ہو گیا سیل کے گلنے سڑنے کے عمل کو روکنا۔ تو یہ کہتا ہے یہ نیچرل، یہ قدرتی سیل کے گلنے سڑنے عمل کو بہت ہی مؤثر انداز پر، بہت ہی تیزی کے ساتھ اعلیٰ درجے پر جا کے یہ اس کی صفائی کرتی ہے، جی مؤثر کارکردگی کے ساتھ آکسیڈیشن کے عمل کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کون؟
पॉलीफिनोल जिसकी ये हम बात कर रहे हैं। जब ये टी पॉलीफिनोल और 5 लीफ गाइनोस्टीमा हर्ब मिलती है, ये इकट्ठी की जाती हैं दोनों चीजें, तो फिर ये क्या हो जाता है जी, ये सेल रिजवेंशन में ये दोनों चीजें शामिल की गई है। वहां पे वो रिमूव फ्री रेडिकल विद हाई एफिशिएंसी, जिस्म से बड़ी तेजी से फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है। ये जो टी पॉलीफिनोल है ये डिटॉक्सिफाई वेरियस पॉइजन, ये मुख्तलिफ जहरों को साफ कर सकती है। ठीक है जी, ये बहुत ही मौसर एंटीऑक्सीडेंट है, सेल के गलने सड़ने के अमल के खिलाफ ये भरपूर काम करती है, मौसर तरीके से काम करती है। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी करेंगे, फ्री रेडिकल्स भी खारिज करेगी, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और फिर मुख्तलिफ जहरों को ये साफ करती है। तो डेफिनेटली हम कौन सी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग तो हो रही है। यही हम साबित करना चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है, जो हमारी कंपनी जो दावा करती है, उसी के मुतल्लिक उन्होंने इसमें चीजें शामिल की हैं। इसके अलावा वो कहता है जी विटामिन सी, बीटा कैरोटीन। सेल रिजवेंशन पे बात हो रही थी कि सेल रिजवेंशन जो है वो हमारी 4 क्लींजिंग की जो प्रोडक्ट है हमारी, उनमें से एक है। और इसको खसूसी तौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए, हालांकि हमारी तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो प्रिवेंशन पे हम काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन की हैं, लेकिन अगर बाकायदा इसको कुछ अर्से तक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी अगर खिलाई जाए तो वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रोडक्ट है हमारी। तो हम पढ़ रहे थे जी, ये एंटीऑक्सीडेंट है। कैसे? सिनर्जी विद टी पॉलीफिनोल, कि ये मुत्तहद होकर मिलकर किसके साथ, टी पॉलीफिनोल के साथ क्या क्या, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जो है, ये जो इनका जो संयोजन है, इनका जो मुत्तहद होना मिलकर ये विटामिन सी और बी कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जो है, ये मिलकर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडेंट होता है जी, सेल के गलने सड़ने के अमल को ऑक्सीडेंट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होती है कि ये उस अमल को रोकती है। तो ये क्लींजर बहुत ज़बरदस्त है। शफीक भाई, अगर आप इफ्तार को मैसेज कर दें ताकि वो दोबारा इसी लिंक पे आ जाए, क्योंकि बताया नहीं जा सका पहले, तो न्यूज़ पे शायद उनको नहीं समझ आ रही या नहीं पता चला, उनको दोबारा कर देगा। मैसेज किया, नेट की प्रॉब्लम हो सकता हो। हाँ ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारी एक और जी है ना, रिप्लेनिशिंग की प्रोडक्ट है। रिप्लेनिशिंग वाले ग्रुप में से एक प्रोडक्ट उन्होंने ली है, वो है जी कॉर्डिसेप कैप्सूल्स। कॉर्डिसेप्स जितनी भी प्रोडक्ट हैं जी हमारे मुल्क में, इस वक्त शियान्स की शक्ल, जो बाज़ दफ़ा मुझे अल्फाज चुनने में बड़ी मुश्किल और दिक्कत पेश आती है कि किस तारीफ से जो है ना मैं इन प्रोडक्ट का तारुफ आपको कराऊं। अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आपको सेल रिजवेंशन के मतलब बताया, अभी अब ये कॉर्डिसेप आई है, तो यकीन करें कि मेरे लिए अल्फाज का चुनाव मुश्किल होता जा रहा है कि अब मैं कैसे इसकी तारीफ बयान करूं। लेकिन इसकी तारीफ मैं बयान नहीं करूंगा, इसके खवास में आपको जब बताऊंगा तो आप खुद तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेल रिजवेंशन के बाद कॉर्डिसेप्स जो है, ये इसके फ़वाइद, इसके खवास तफसील के साथ तो मैंने पहले अर्ज किया, जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त तफसील के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ हाईलाइट हैं खास खबरें, और खबरों की तफसील बाद, ये खास खबरें हैं। और अगर आप ये खास खबरें सुन के इसको 50% भी अगर आप याद रखने में कामयाब रह गए, तो यकीन करें कि आप आसानी के साथ अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत से जी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, और उनमें से खसूसी तौर पर मैं ज़ैनब जमील से फ़ायदा लेना चाहता हूँ कि वो
اگر مجھے سن رہی ہیں اور یقیناً سن رہی ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر اور بجرہ اشتہ کے لیے خصوصی طور پر میں یہ 1 منٹ صرف میں روک کے ان کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ زینب بیٹا 10 جنوری تک ہمارے پاس اللہ نے پھر وہ وقت دے دیا ہے کہ ہم اگر یہ جو ہمارے پاس ہے 35-40 دن 45 دن ہمارے پاس ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اسکول والا تو جو ہے نا وہ کام ختم ہو گیا اور پیپر مارکنگ وغیرہ پریکٹیکل یا دوسرے کام بھی نہیں ہے، تو اگر آپ میں راشدہ سے رابطہ کر کے ان 40-45 دنوں میں ڈیلی بیس پہ سمجھیں کہ میں اسکول جا رہی ہوں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، صرف اگر ایک 45 منٹ 1 گھنٹہ یا گھنٹہ ڈیڑھ اگر آپ پریکٹیکل جو ہے نا لائف کو کمپلیٹ کر لیں، اپنی بکس کمپلیٹ کر لیں جو پہلے کافی حد تک مکمل ہوں گی، تو یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ان چھٹیوں کا فائدہ اور نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے اندر وہ کانفیڈنس انشاءاللہ آ جائے گا کہ انشاءاللہ پھر آپ اچھا کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسرا میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ بہت سی ٹیچر آج کل فارغ ہیں تو آن لائن مطالعاتی جائن بے شک وہ نہ ان کو کرائیں، یہ مطالعے کی دعوت دیں اور خود جو ہے نا پہلے کی طرح اس کو اپنا کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں آپ۔ ٹھیک ہے جی، میرا میسج یقیناً دونوں شخصیات کو پہنچ گیا ہوگا جی، تو یہ آپس میں کوآرڈینیشن کر کے ان چھٹیوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، کارڈیسیپس کے بارے میں واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ کارڈیسیپ کیا ہے، اس کا جی تعارف کرانا جا رہا ہوں جی میں، ٹھیک ہے جی۔ کارڈیسیپ جو ہے کہتے ہیں جی کہ اس کا تعارف انہوں نے خواص بتانے سے پہلے اس کا تعارف انہوں نے یہ کروایا ہے کہ کارڈیسیپس سائنسس جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے جی گولڈن گراس کہتے ہیں جی گھاس کو، اور گولڈن سونے کی گھاس، امنگ دا چائنیز گولڈن گراس، گولڈن سونا، سونے کی گھاس، سنہری گھاس یا سونے کی گھاس، یعنی کہ فائدے کے لحاظ سے بھی اور قیمت کے لحاظ سے بھی سونا کتنا کاسٹلی ہے، کتنا مہنگا ہے۔ امنگ 3 چائنیز میجر ٹانک میڈیسن، کہتا ہے کہ چائنا کی 3 جو بڑی قوت بخش ادویات میں شامل ہے یہ کارڈیسیپ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو پچھلی سیلر ایڈوینشن میں بھی کہ جنسنگ 2 تو جنسنگ 1، وہ جو جنسنگ 1 ہے وہ بھی قوت بخش ادویات میں شامل ہے، جو 3 چائنا کی سب سے بڑی قوت بخش ادویات ہیں، طاقت دینے والی، ہر لحاظ سے ہر قسم کی طاقت کی بات کر رہا ہے، وہ اعصابی ہو، وہ پٹھوں کی ہو، وہ جسم کی ہو، وہ پھیپھڑوں کی ہو، دل کی ہو، کسی کی بھی دماغ کی ہو، آنکھوں کی ہو، جس کی بھی طاقت، جہاں بھی طاقت کا لفظ آئے گا، قوت بخش آئے گا، وہاں پہ آپ کو کارڈیسیپ وہ آپ کو نمایاں کرے گا۔ وہ کہتا ہے جی گولڈن گراس امنگ 3 چائنیز میجر ٹانک میڈیسنز، کہ یہ چائنا کی جو 3 بڑی قوت بخش ادویات میں یہ شامل ہے کارڈیسیپس جو ہے۔ انگریڈینٹس اس میں کیا ہیں جی، اس کے اجزاء کیا ہیں جی کارڈیسیپس میں؟ کارڈیسیپس پولیسیکرائڈز، کارڈیسیپک ایسڈ اور ایڈینوسائن یا ایڈینوسائن جی اس کو بولتے ہیں جی کارڈیسیپ پولیسیکرائڈ، کارڈیسیپ ایسڈ اور ایڈینوسائن۔ یہ جو آپ کو جہاں یہ جو اسکرین اگر شیئر ہو رہی ہے جی، کوشش نہیں لگے، چلو کوشش کر، ہاں یہ آ گئی آپ کی اسکرین پہ، اس کو تھوڑا سا کلوز کریں گے، یہاں پہ 13 لکھا ہوا ہے نا، 13 اس کے اوپر دیکھیں، یہ کارڈیسیپ کی شکل بنی ہوئی ہے، سنہری، بالکل اگر آپ اس کو مزید کلوز کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل سونے جیسی نظر آئے گی۔ اب یہ افادیت کے لحاظ سے بھی سونے جیسی ہے اور اپنے قیمتی لحاظ سے ہونے سے بھی یہ جو ہے نا سونا ہی ہے،
یہ انشاءاللہ جب میں نے عرض کی کہ جب کارڈیسیپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر اس کی ہسٹری پڑھیں گے. تو یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور تھی، یہ صرف بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے اس کو، صرف حکمران، شہنشاہ. عام لوگ اس کی قیمت کے لحاظ سے پہلے تو ویسے ہی ان بادشاہوں نے پابندی لگا دی ہوئی تھی. شہنشاہ لوگ تھے وہ عام آدمی کو یہ کھانے نہیں دیتے تھے. پھر وہ اتنی قیمتی جڑی بوٹی تھی جو تبت کے پہاڑوں میں پائی جاتی. انشاءاللہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، آپ آج نہیں پڑھنی ہم نے. تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر قیمتی چیز ہے. تو یہ گولڈن، تھوڑے سے ہم اس کے فائدے انگریڈینٹس کے بعد اس کے فائدے دیکھتے ہیں. تو جی میں اوپر سے شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ یہ کہتا جی بائی ڈائریکشنل امیونٹی، بائی ڈائریکشنل امیونٹی، بائی ڈائریکشنل امیونٹی، دو طرفہ قوت مدافعت. بائی ڈائریکشنل امیونٹی، دو طرفہ امیونٹی. اچھا اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ جو کارڈیسیپ ہے یہ امیون سسٹم کو بھی طاقت دیتا ہے، امیون سسٹم کو بھی بڑھاتا ہے اور امیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے. ایک ہمارا امیون سسٹم ہے ہمارے جسم میں، ایک امیونٹی ہے. اللہ کرے میں یہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. کارڈیسیپ دونوں کو طاقت دیتی ہے، امیونٹی کو بھی بوسٹ اپ کرتی ہے اور امیون سسٹم کو بھی. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. بائی ڈائریکشنل امیونٹی کا کیا مطلب نکلا کہ یہ دونوں کو طاقت دیتی ہے. اب یہ جو کارڈیسیپ ہے اینٹی کینسر اینڈ کینسر پریونشن، کیونکہ پریونشن کو ہم نے اتنا رگڑا دیا ہوا ہے 2 دن، جو پہلے جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو پریونشن کی سمجھ آ گئی ہے، بچاتی ہے. اینٹی کینسر بھی ہے، کینسر اینٹی کینسر بھی ہے، کینسر کے یعنی خلاف کام بھی کرتی ہے اور کینسر سے بچاتی بھی ہے، پریونٹ بھی کرتی ہے. یعنی کارڈیسیپ کے دونوں فنکشن ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کینسر پیشنٹ کو دیا جائے لمبے عرصے تک تو وہ بھی کیور ہو سکتا ہے، اور اگر ہم عام آدمی اکثر استعمال کرنا شروع کریں گے تو یہ کینسر ہونے ہی نہیں دے گا. کتنی بڑی پروڈکٹ ہے. اب اس کی قدر اہمیت صرف وہ آدمی سمجھ سکے گا، خدا نخواستہ اگر کسی کوئی خود اس میں انوالو ہو کے کیور ہوا ہے یا ان کی کوئی فیملی میں ہے. یہ کینسر اس قدر موذی مرض ہے، مرض تو کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ اس قدر خدا کی کوئی ایسی حکمت ہے کہ جس خاندان میں، جس گھر میں یا جس مریض کو یہ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس قدر موذی مرض ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی فیملی میں آ جائے تو پہلے اس فیملی کے تمام جو نقد اس کے پاس نقدی ہوتی ہے، یعنی پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو مریض بھی ختم ہو جاتا ہے. اندازہ کریں یہ اس قدر خطرناک ہے. یہ تو اگر کارڈیسیپ کا استعمال کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اینٹی کینسر بھی ہے اور کینسر پریونشن بھی کرتا ہے، ہمارا پریونٹ بھی ہمیں کرتا ہے، یعنی کینسر سے ہمیں بچاتی ہے. اتنی زبردست یہ ہماری پروڈکٹ ہے. اس میں ہے کیا تھا جی؟ وہ کیا ایک ہی چیز ہے کارڈیسیپ. یہ ایک جڑی بوٹی ہے، گولڈن گراس ہے جی، تبت کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے. چائنا کی 3 بڑی قوت بخش طاقت دینے والی ادویات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتا ہے جی نیچے اس کے ایک اور جی انہیبٹ
ہاں inhibit senescency 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 senescence سینس بڑھاپا ہوتا ہے جی اس کا ضعیفی بڑھاپا عمر رسیدہ ہونا سن رسیدہ ہونا یہ بڑھاپے کو روکتی ہے اچھا کارڈی سے بڑھاپے کو روکتی ہے عمر کو کم کرتی ہے اچھا ہن کئی لوگ نا ویکھو نا کتنا مزہ لے رہے ہیں بڑھاپے نو روکتی تو مراد ہے کہ جڑا بندہ 40 سالاں دا 50 سالاں دا 60 سالاں دا ہو گیا تے اگوں اودی عمر نہیں بدلن دیندی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی اس کو کھانے والے 60 سال کے ہوں گے 62 سال کے ہوں گے 70 سال کے ہوں گے وقت نہیں رکتا عمر نہیں رکتی کہتا ہے بڑھاپے کو یہ کم کرتی ہے ضعیفی کو روکتی ہے یعنی کہ اگر آپ 60 سال کے ہیں اس کے مسلسل یوزر ہیں تو اس کے فوائد اتنے ہیں کہ یہ آپ کی جلد کو اتنا ترو تازہ توانا رکھے گی کہ آپ 35 سال کے نظر آئیں گے عمر آپ کی 60 سال کے قریب ہے لیکن دیکھنے والا اگر آپ اس کے مسلسل آپ اس کے یوزر ہیں تو دیکھنے والا آپ کو سمجھے گا کہ آپ بھی 35-36 سال کے ہیں اس طرح یہ بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے بڑھاپے کو روکتی ہے انہیبٹ تو ہوتا ہے ممنوع کرنا روکنا اور سینیسن جو ہے لفظ سینیسنس جو بھی ہے جی اس کا پڑھ لیجئے گا یہ ضعیفی بڑھاپا سن رسیدہ اس کو روکتی ہے بڑھاپے کو روکتی ہے اب یہ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ 50 سال کے اگر ہو گئے تو اسکارڈی صاحب کھائیں گے تو آپ 51 سال کے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی عمر بے شک 55 56 60 سال 62 سال ہے لیکن آپ لگیں گے 10-15 سال اس سے کم عمر کے یہ اس کا مطلب ہے اس کے بعد بھی ساتھ والی جو ہے سلائیڈ اس میں کہتا ہے جی پروٹیکٹ لنگز کڈنیز اینڈ لیور پروٹیکٹ جی بچاتی ہے حفاظت کرنا ہوتا ہے جی اس کا مطلب لفظی ترجمہ یہ کارڈی سیپ جو ہماری پروڈکٹ ہے جی کارڈی کیپسول جو ہے جی وہ کیا کرتے ہیں جی پروٹیکٹ لنگز کڈنی اینڈ لیور اب اندازہ کریں ذرا لنگز ہمارے کلینزر کڈنی ہمارے کلینزر لیور ہمارا کلینزر یعنی ہمارے آرگن جو ہیں یہ ہمارے جسم کے جو 4 میجر آرگن ہیں جن میں لنگز ہیں کڈنیز ہیں اور جگر مضبوط ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے اس کا نظام بہتر ہوگا کھانسی وغیرہ دمہ وغیرہ ٹی بی وغیرہ نہیں ہوگی ان کو ایک پروڈکٹ چونکہ ہم پریونشن پہ کام کر رہے ہیں بچاؤ پہ کام کر رہے ہیں قبل از وقت اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے والی سسٹم میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹ جو ہے یہ ہمیں لنگز پھیپھڑے ہمارے سب کلین کرے گی ان کو بچائے گی ہر طرح کی آفت بیماری سے اب لنگز میں کیا ہے جی کھانسی آ جائے گی دمہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی پھیپھڑوں کا کینسر آ جائے گا یہ کوئی تھوڑا یہ اگر صرف ان 3 چیزوں کو ہم اگر پکڑ لیں یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو یہ بہت بڑی پروڈکٹ ہے نزلہ زکام کھنگ کھانسی دمہ یہ تمام پرابلم جو ہیں یہ ایک پروڈکٹ کھانے سے اور جس کی کھانسی یہ کرونے کا بہترین علاج کارڈی سیپ کورونے کا بہترین علاج نہ ختم ہونے والی کھانسی کا بہترین علاج فلو کا بہترین علاج پھیپھڑے کے متعلق ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج کارڈی سیپس کمال کی پروڈکٹ کڈنی یہ چائنیز کا یہ تھیوری ہے
کہ جس قدر کسی بندے کے کڈنی یعنی گردے مضبوط ہوں گے اس قدر وہ بندہ صحت مند رہے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جو قدیم سے سننے والے لوگ ہیں ان کو میری یہ باتیں یاد ہوں گی. بعض اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن اگر آپ کے جسم کا نظام دوران خون صحیح ہے، جس قدر آپ کی خون کی گردش صحیح ہوگی اس قدر آپ کی صحت صحیح ہوگی. بعض اسکول آف تھاٹ جو ہے حکمت میں کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا معدہ صحیح ہے تو آپ جو ہے آپ زیادہ دیر مند صحت مند رہیں گے. اور یہ چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گردے زیادہ دیر، کہتے ہیں کہ گردے کی عمر 120 سال ہے، اگر آپ اپنے گردے کی حفاظت کر لیں تو آپ 120 سال زندہ رہ سکتے ہیں. چائنیز نے ثابت کیا ہے، ان کی عمریں آج بھی 100 سال سے زیادہ ہے. لیکن ہم نے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے اپنے گردوں کو اس قدر ایسی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، ہماری خوراکیں اس قدر ہو چکی ہیں کہ ہمارے گردے جو ہے نا وہ بہت جلد خراب ہوتے ہیں. اور اس میں پھر وہی بات آ جائے گا کہ جتنے ہیوی میٹلز ہیں وہ جی پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں جو 8 قسم میں ہیوی میٹل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کیڈمیم، کرومیم، لیڈ، سیسا، چاندی، سلور وغیرہ، جتنے بھی ہم نے پریونشن والے دن کل بھی کامران بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بتایا، ان کی بڑی تھوڑی مقدار چاہیے ہمیں، لیکن وہ زیادہ مقدار میں ہمارے جسم میں جا رہے ہیں پانی پولوٹڈ پانی کی وجہ سے، جس سے گردے کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلائسس وغیرہ جو ہے یہ گردے کے امراض دن بدن کثرت سے ہوتے جا رہے ہیں. گردے کی پتھری عام ہو گئی ہے، پرابلم پین عام ہو گئی ہے. تو یہ ہماری کارڈیسیپس جو ہے یہ آپ کے گردے کی حفاظت کرے گی، حفاظت، پروٹیکٹ لنگز، کڈنی اینڈ لیور. اب جگر، اگر آپ کا جگر صحت مند ہے اور صحیح معنوں میں پراپر کام کر رہا ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا، جرکان نہیں ہوگا، کسی اے بی سی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہیپاٹائٹس اے بی سی جتنی بھی اس کی اقسام ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اپنی اولاد کو. کرنا کیا ہے؟ کارڈیسیپ کھانا ہے، صرف کھانا ہے. ایک چیز بڑھاپے سے ہمیں بچائے گی، کڈنی ہمارے صحیح کرے گی، پھیپھڑے ہمارے صحیح کرے گی، جگر ہمارا صحیح کرے گا. ابھی میں آخری سلائیڈ کے بعد نتیجہ دوں گا. اب جس کا لیور جتنا صحیح کام کر رہا ہوگا اس قدر اس کو کسی قسم کا کوئی بھی ہیپاٹائٹس بی سی جتنے بھی خطرناک کالا یرکان، پیلا چٹا، یہ جتنے بھی یرکان ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا لیور جو ہے نا وہ محفوظ ہے. اب لنگز نے صفائی کرنی ہوتی ہے جی، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لینی ہے اور آکسیجن ہمارے خون کو دینی ہے. اللہ اکبر، وہ کلیئر ہو گیا. گردے نے ہمارے جتنے ہم پانی پی رہے ہیں گردے نے اس کو واش کرنا ہے جی، پانی کو صاف ستھرا فلٹریشن کر کے ہمارے جسم کو وہ دینا ہے. اور لیور نے کیا کرنا ہے؟ لیور نے جتنی ہم نے چکنائی لینی ہے، فیٹس لینی ہے، آئل کھانا ہے، اس نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اب دیکھ لیں، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اب دیکھ لیں، ہوا، پانی، چکنائی، خوراک. ہوا، پانی، خوراک. ہوا لنگز صاف کرے گا، لنگز کو صاف کرے گا کارڈیسیپ. پانی گردے فلٹریشن کا کام کریں گے، گردوں کی فلٹریشن کرے گا کارڈیسیپ. ہماری خوراکیں، چکنائی، آئل، تیل، جتنا ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل، جتنا بھی ہم کھا پی رہے ہیں ان کو صاف کرے گا ہمارا جگر، اور جگر کی صفائی کرے گا کارڈیسیپ. اب مجھے تو یہ شک پڑ رہا ہے کہ اس سلائیڈ کو پڑھنے کے بعد، یعنی کارڈیسیپ کیپسولز کے بارے میں آج کی کلاس لینے کے بعد، اگر 100 ہاتھ رسا تے سرے دے گنڈ میں مارا کہ صرف اگر اسی کارڈیسیپ کھا لیے تے کیلشیم کھا لیے، کیلشیم 109 بیماریاں سانو محفوظ رکھدا ہے.
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਨੂੰ 109 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡੀਸੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ, ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। किस कदर इसकी अहमियत है। हम सिर्फ हमने अगर तो सिर्फ चस्के के लिए ये क्लास ले रहे हैं फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा, लेकिन अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने आप को, अपने अम्मी अब्बू, अपने बहन भाइयों की अगर सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, सेहतमंद ज्यादा देर रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुद रहना चाहते हैं, फिर इससे बड़ी प्रोडक्ट आपको नजर ही नहीं आएगी कोई। फिर बचाएगी, प्रिवेंट करेगी, ये बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी हमें, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी, हमारे किडनीज को, हमारे लिवर को, हमें जनाबन बुढ़ापे से महफूज रखेगी, एंटी कैंसर है, कैंसर से प्रिवेंट करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को ये दो तरफा जो है ना उसको ताकत देगी, सफाई करेगी। और ऊपर से मुस्ताद ये कमाल, सोने पे सुहागा ये कि प्रोटेक्ट, आखिरी स्लाइड पढ़ने जा रहा हूँ, प्रोटेक्ट हार्ट एंड ब्रेन, प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ करती है किदा, हार्ट दिल एंड ब्रेन दिमाग। लो हम जनाब अगर तुसी यकीन कर लवो ते हकीकत ही रहंदी है, कोई मन्ने तां भी, कोई ना मन्ने तां भी, हकीकत नूं कोई फर्क नहीं पैना। इससे बड़ी प्रोडक्ट और क्या हो सकती है जो हमारे दिल की हिफाजत करे, जो हमारे दिमाग की हिफाजत करे, जो हमारे फेफड़ों की हिफाजत करे, जो हमारी किडनी की हिफाजत करे, जो हमारे जिगर की हिफाजत करे, जो हमें बुढ़ापे से बचाए, जो कैंसर से बचाए, जो हमें इन तमाम अज़ाए रईसा जो हैं, दिल है, दिमाग है, जिगर है, लंग्स हैं, लिवर, तमाम को प्रोटेक्ट कर रही है, बीमारियों से बचाती है, तमाम की सफाई करती है, तमाम को ताकत देती है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो आम सी बात है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। जिसका दिल सही हो, जिसका दिमाग सही हो, जिसके फेफड़े सही हो, जिसके गुर्दे सही हो, जिसका लीवर सही हो, तो वो क्या, वो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। जिसका दिल सही काम कर रहा है उसकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी, जिसका दिमाग सही कर रहा है काम, ब्रेन सही है, उसका तो पूरा निजाम ही अल्लाह के फजल करम से सेट हो गया। जिसके लंग्स सफाई कर रहे हैं, अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, किडनी कर रहा है, लिवर कर रहा है, कोई बीमारी उसके जिस्म में दाखिल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों कि कार्डिसेप खाने वाले का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यून सिस्टम क्या है? हमें जिस्म से, हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखने वाली जो हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, ये उसको ताकत देता है। तो अगर आपने ये कार्डिसेप को गौर से सुन लिया तो फिर बचा क्या? अब जोड़ें जरा इसको कि अगर हम क्लींजिंग की 4 प्रोडक्ट में से फर्ज करें जी, चिटोसान है, सेल रिजवेंशन है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, एंटी मेटाबॉलिक मैनेजमेंट है, इन चारों में से कोई एक कैल्शियम और कार्डिसेप लेना शुरू कर दें। 109 बीमारियों से हमें कैल्शियम बचाएगा, कार्डिसेप हमारे दिमाग को सही रखेगा, हमारे दिल को सही रखेगा, हमारे लंग्स को सही रखेगा, हमारी किडनी को, हमारे लिवर को, हमें कैंसर से बचाएगा, हमें बुढ़ापे को रोकेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। फिर कौन सी वो बीमारी बाकी बची है, वो कौन सी बीमारी होगी जो हमें खुदा न खास्ता फिर लाहक बाकी, यानी लाहक रहेगी या बाकी रहेगी या लगने के चांसेस होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्डिसेप खाने वाले का यानी बाय डायरेक्शनल इम्यूनिटी, यानी 2 तरफा इम्यूनिटी, यानी इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी दोनों को तकवीत देगी।
جب جس قدر کسی جسم کی کسی انسان کی امیونٹی بہتر ہوگی، جس قدر وہ مضبوط ہوگی، اس قدر وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. سب سے بڑی امیونٹی کو جو جس کا یہ کرونا یہ دیکھ لے، سب جتنے بھی حکامات، جتنا بھی مفکر، جتنے بھی ڈاکٹر، جتنے بھی حکیم، طبیب، ہومیوپیتھ، جتنے بھی آئے علماء کرام، ماہرین، جتنے بھی پیر فقیر آئے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، سب نے کہا کورونا سے اگر بچنا ہے وہ کون محفوظ رہے گا؟ جس کا امیون سسٹم بہتر ہوگا. چلو ساڈی کوئی نہیں مانتا، ٹی وی والے تے جڑے آندے رہے انہاں سب نے ایک ہی گل کہی کہ جی امیون سسٹم جدا صحیح ہوئے گا انہوں یہ بیماری کرونا لگن دے گھٹ چانس نے. جتنے وہ نسخے جات دے رہے ہیں وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے، امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے انہیں تو کرونا نے ہوش دلائی ہے. ہم تو مدتوں سے چیخ کر پاکستان میں پچھلے 18 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کارڈیسیپ کھائیں آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، کارڈیسیپ کھائیں آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی. جب امیون سسٹم اور امیونٹی بہتر ہوگی ہمیں دنیا کی کوئی بیماری براہ راست ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی. یہ تو پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا جی، ہمارے پروٹیکٹ کرے گا. کارڈیسیپ جو ہے نا یہ وہ قیمتی جڑی بوٹی، ایک ہی چیز ہے کارڈیسیپ میں، اس کیپسول میں ایک ہی چیز ہے. کیا؟ کارڈیسیپ. کارڈیسیپ کیا ہے؟ گھاس، سونے کی گھاس، سنہری گھاس ہے، نیچرل قدرتی طور پہ یہ پیدا ہوئی، اللہ نے یہ پیدا کی ہے، اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. جو فوائد ہم آپ کو اس کے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ہمارے 3200 فارماسیوٹیکل سائنسدان جو چیان میں کام کر رہے ہیں ان کی یہ ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ جی یہ کارڈیسیپ جڑی بوٹی جو ہے یہ اللہ پاک نے پیدا کی تھی، اس میں یہ خاصیتیں ہیں جو میں آپ کو اب میں نے جو آپ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آج ہم بہت بڑی پروڈکٹ جو ہے نا آج ہم کو سننے کا موقع ملا. لیکن صرف چسکا گلنا دا نہیں، زبان دا چسکا نہیں لینا. اگر ہم آپ کو اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی فیملیز کو، ہم نے پڑھ لیا، ہماری فیملی نے، ہمارے ابو نے نہیں پڑھا، امی نے نہیں پڑھا، ہمارے بہن بھائیوں نے نہیں پڑھا، اور آج کل موسم سرما میں تو اس کا زبردست قسم کا کہوا پلایا جا سکتا ہے بچوں کو، کمال کا. اور ہماری جو اینٹی لیپٹی ہے اگر اس کو بنا کے کارڈیسیپ اس میں شامل کر کے، شہد کا ایک چمچہ شامل کر کے، نہ ختم ہونے والی بچوں میں کھانسی جو ہے اگر اس میں دے دیں تو وہ ختم ہو جائے گی. مرد بڑے جو ہے وہ تو براہ راست کارڈیسیپ کیپسول کھائیں. اور اس کا آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ 3 سے 5 ہے سحری. صبح اٹھیں تہجد کے لیے یا صبح نماز صبح کے لیے، تو یہ اس وقت بہترین جو ہے نا یہ کام کرنے والی ہے جب ہم اس کو بطور لنگز لیں گے، کیونکہ 3 سے 5 آپ اگر تو جی یہ تھا جی ہمارا ہیلتھ کانسیپٹ. تو تھینک یو فار لسننگ می، مجھے برداشت کرنے کا جی بہت شکریہ. تو میں شفیق بھائی سے ملتمس ہوں کہ جی صرف مجھے ٹائم بتا دیں، میری کیلکولیشن کے مطابق تو صرف 4 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، لاسٹ 4 منٹ جی، لاسٹ 4 منٹ جی. اوور ٹو ڈاکٹر سعید احمد گمن SSM فرام ڈسکا. جناب ڈاکٹر محمد سعید احمد گمن، براہ راست آخری 4-5 منٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ بولنا ہے تو بسم اللہ جی. مجھے بڑی خوشی ہوگی آج کے کلاس کے بارے میں تبصرہ کیجیے گا. بہت شکریہ جی. اللہ السلام علیکم. ماشاءاللہ زبردست. کارڈی صاحب کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے، تو فی زمانہ اس وقت ہماری ضرورت بھی ہے، وقت کی نزاکت یہی ہے کہ ہم عقل مندی اور شعور سے کام لیں اور کارڈی صاحب کو استعمال کریں. یہ کرونا اور اس موسم کی جو نا شدید قسم کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم اس کو آج سمجھ لیا، جس قدر ہم نے
بڑی باریک بینی کے ساتھ سمجھا ہے، تو اس کا ہم 10% بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان وبائی امراض اور سیزنل جو ہمارے مسائل ہیں ان سے بچے رہیں گے۔ ویسے بھی ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس وقت میں جوان رہوں، سکن ہماری جو ہے وہ ہماری جوان رہے، اور عمر کا تقاضا بھی ہے کہ ہماری جو لائف ہے وہ بالکل پیریڈ بہت کم ہے۔ ہماری دوسری طرف ایک چائنا ہے، چائنا کے اندر 120 تو نارمل لوگ ہیں نا، 120 سال کے، جبکہ پاکستان میں ہم 50 پہ پلس جاتے یہی گھبراتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کا لائف سٹائل نہیں صحیح، اور ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں، قیمتی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہمارے لائف سٹائل کو بہتر کرتی ہیں اور ہماری امیونٹی کو انہانس کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جاننے کے لیے تو ہمارے پاس اب اللہ کے فضل و کرم سے نالج بھی آ گیا ہے اور پروڈکٹ بھی دستیاب ہے، تو ہمیں شعوری طور پر سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور ان کو نہ اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہی ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ بہتر کریں گے، استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا لائف سٹائل دیکھے گا، زمانہ دیکھے گا، اور سوسائٹی کے اندر ہمارے جو ہے صحت کا معیار اور لوگوں سے آپ بہت ڈفرنٹ نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا نا حسد کریں گے، میں یہی کہوں گا حسد کریں گے، بلکہ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جوان نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کارڈیسیپ کے استعمال سے آپ اپنے کزنوں، ریلیٹیو، دوست احباب، جاننے پہچان والے لوگوں، ہمسایوں کے ساتھ ان کی عمروں کو دیکھ لینا اور پھر ان کے جو صحت کو دیکھنا اور پھر اپنی صحت کا موازنہ کرنا۔ انشاءاللہ 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان میں شریک بھائی کون کون ہے جی آج دی کلاس تو بعد کارڈی صاحب کھاندہ عہد کر سر میں ریگولر یوز کر رہے ہیں سر الحمدللہ۔